عورت حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کرتی ہے، حضرت میں چاہتی ہوں کہ آپ نا مجھے کوئی دعا سکھلاؤ، دعا سیکھنا چاہتی ہوں میں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، کون سی دعا سیکھنا چاہتی ہیں؟ کہا حضور میری بیٹی کا نا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نا اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو خواب میں دیکھ لوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے، اچھا خواب میں دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا حضور جی میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک دعا سکھلائی اور اس نے وہ دعا سیکھی، اور سیکھنے کے بعد اس نے نا رات کو دعا پڑھی، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ایک نیک بندے کی دعا سکھلانے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندی کو اس کی بیٹی کے حالات دکھائے۔ وہ اس نے دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد اس بندی نے جب دیکھا تو وہ تو حیرت میں ہو گئی، اللہ اکبر، حیرت میں پریشان ہے، اور پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اس کی بیٹی کے ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوئی، قبر کا حال دیکھ کر کے حیرت میں ہے، ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹی کو بڑی محبتوں سے پالا تھا، بڑی نسبتوں سے پالا تھا، ساری خواہشات پورے کیے، ساری ذمہ داریاں پوری کی، لیکن آج عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کیے ہوا ہے، عذاب میں مبتلا ہے بچی، اللہ اکبر۔ اور یار ہمیں اپنی بچیوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ سوچا ہے ہم نے کبھی اس بارے میں؟ غور کی اس بارے میں کبھی ہم نے کہ ہماری بیٹیاں کس طرف جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہوٹلوں میں مسلمانوں کی بچیاں پکڑی جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی بچیاں تعلقات بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں، ٹیوشن کے نام پر ہماری بچیاں ہمارے مذہب سے دور ہوتی چلی جا رہی، یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں۔ کس طریقے کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری بچیاں کہاں پر ہیں، اللہ اکبر کبیر۔ کوچنگ جا رہی ہیں صاحب، کوچنگ گئی ہوئی ہیں، حالانکہ میں سب کی بات نہیں کرتا، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسی بچیاں بھی دیکھی الحمدللہ کہ جنہوں نے اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے قسم خدا کی اپنی جان کی بھی قربانی دی ہے، اللہ اکبر، اور اپنی خواہشات کی بھی قربانیاں پیش کی، اپنے باپ کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ ایسے بھی بچیاں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی لڑکیاں اس معاشرے میں ہو چکی ہیں، یہ دور حاضر کے ناچنے والوں کو دیکھ کر کے اللہ اکبر بڑا افسوس ہوتا ہے یار، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور میری بہن تو کہاں جا رہی ہے؟ تو کس کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھی ہے؟ تو اپنے معاملات میں کس کو شریک کر بیٹھی ہے؟ اللہ اکبر، تو کنیز فاطمہ ہے، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ ہے۔ تیری زندگی کا تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حسین کی والدہ راضی ہو جائے، حسین کی والدہ راضی ہو جائیں۔ میری بہنیں ذرا سنیں اس بات کو غور سے، ذرا کریں غور اس بات پر کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرف ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی، دیکھ لوں، دیدار کرنا چاہتی ہوں، ذرا دعا تو بتلاؤ، دعا بتلاؤ بچی کے دیدار کے لیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہ آپ نے دعا بتلائی۔ جب دعا پڑھی اور خواب میں جب دیکھا تو حیرت میں پڑ گئی، بیٹی کے ہاتھ میں زنجیر ہے، قبر میں عذاب الہی ہو رہا، اللہ اکبر، عذاب الہی میں مبتلا ہے بچی، حیرت میں ہے، پریشان ہے، پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، اللہ اکبر۔ آئی دوڑ کر کے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ کر کے کہتی، حضرت میری بچی عذاب میں مبتلا ہے، میری بیٹی عذاب میں مبتلا ہے، میری بیٹی کو عذاب الہی ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی غم ہوا، مغموم ہو گئے آپ، اللہ اکبر، بڑا افسوس ہوا حضرت خواجہ حسن بصری۔
کہتی حضرت جو آپ نے دعا سکھلائی تھی نا مجھے، وہ دعا میں نے پڑھی، اللہ نے مجھے میری بیٹی کے حالات بھی دکھلائے، لیکن میں حالات کو دیکھ کر کے حیرت میں ہوں، پریشان ہوں میرے آقا، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی نا عذاب میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اسے قبر میں دیا جا رہا ہے، قبر میں عذاب الہی ہو رہا ہے، میں پریشان ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری بھی مغموم ہوا، غم ہوا، آپ کو بھی افسوس ہوا، لیکن چند دنوں کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو خواب میں دیکھا، کہیں سبحان اللہ، خواب میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا، اور آپ دیکھ کر کے خوش ہوئے۔ ابھی ماں نے دیکھا تھا تو حالات خراب تھے، لیکن جب آپ نے اس کو خواب میں دیکھا نا تو اللہ اکبر، وہ جنت کے محلات میں ٹہل رہی ہے، عثمان جنت کے محلات میں ٹہل رہی ہے وہ بچی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا کہ ابھی چند دن پہلے تیرے اوپر عذاب الہی ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا تھی، لیکن ابھی یہ اچانک کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اوپر سے اپنا عذاب ہٹا لیا ہے، فرشتوں نے تجھے عذاب دینا بند کر دیا ہے، اب تیرے اوپر عذاب الہی نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے ہاں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو رہا تھا، بڑا سخت عذاب میرے اوپر تھا، اور میں بڑی گناہگار رہی تھی، بڑی بدکار رہی تھی، میں نے بڑی بڑی غلطیاں اور گناہ کیے ہیں، اللہ اکبر۔ اور میری بیٹی آ جا ابھی بھی واپس، ابھی بھی وقت ہے تیرے پاس، ابھی بھی ٹائم تیرے پاس موجود ہے، تو لوٹ کر کے تو آ، ابھی ٹائم ہے تیرے پاس میری بیٹی، تو آ کر کے دیکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے کتنے بہترین انعامات رکھے ہوئے۔ کہا میں عذاب الہی میں گرفتار تھی، لیکن دنیا پہ جو نا اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، وہ دنیا رہتے بھی کامیابی دلاتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیابی دلاتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، متقی بندے ہوتے ہیں، کہا میں بڑی پریشان تھی، عذاب الہی میں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نا ایک نیک بندے کا قبرستان کی طرف سے گزر ہوا، سبحان اللہ، قبرستان کی طرف سے گزرا اللہ کا نیک بندہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ادھر سے گزر رہا ہے نا تو وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، درود پاک پڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ذات پاک پر۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے اس غیب بتانے والے نبی پر، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہذا ایمان والو اب تم بھی درود پاک بھیجو میرے نبی کی ذات پاک پر، سبحان اللہ۔ اللہ کا بندہ گزرا ہے، اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے یہاں سے، اور قبرستان کی طرف سے اس کا گزرنا ہوا ہے، اس نے درود پاک پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں، اور اس نیک بندے کے گزرنے کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 قبروں سے عذاب ہٹا لیا، سبحان اللہ، عذاب الہی دور کر دیا۔ کتنی؟ 500 قبروں سے۔ کتنی قبروں سے؟ 500 قبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اسی میں قبر میری بھی تھی، میری قبر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ہٹا دیا ہے، سبحان اللہ۔ درود پاک کی فضیلت دیکھیں یار، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں۔ او یار میرے آقا سے محبت کرو، اس کے نبی میں زندگی گزارو، سیدہ کائنات کی زندگی کو پڑھ کر کے زندگی گزارو میری بہنوں، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، خود پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اٹھ تو ذرا ذمہ داری تو نبھا اپنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی فضیلت دیکھیں آپ کہ عذاب الہی میں گرفتار تھی وہ بچی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت درود پاک کے صدقے سے اس کی بخشش فرمائی ہے، الحمدللہ۔ اور یہ بے شمار معاملات، الحمدللہ بے شمار واقعات اس طریقے کے ہمیں تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں، لیکن ذمہ داری یہ بنتی ہے ہماری کہ ہم نیک ہو جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں نا وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے ہیں۔